زبور 68 سخت مصیبت کے وقت نوحہ۔ اے خدا مجھے بچا، کیونکہ پانی میرے گلے تک آ پہنچا ہے۔ میں گہری دلدل میں دھنس گیا ہوں اور پاؤں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ میں پانی کی گہرائی میں آ پڑا ہوں اور سیلاب میرے اوپر سے گزرتے ہیں۔ میں چلاتے چلاتے تھک گیا ہوں، میرا گلا خشک ہو گیا ہے۔ خدا کے انتظار میں میری آنکھیں دھندلا گئی ہیں۔ جو بے سبب مجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں۔ جو ناحق میرے مخالف ہیں وہ میری ہڈیوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ کیا مجھے وہ دینا پڑے گا جو میں نے لیا ہی نہیں؟ اے خدا، تو میری جہالت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اے خداوند رب الفوج، تیرے منتظر میرے باعث شرمندہ نہ ہو۔ اے اسرائیل کے خدا، تیرے طالب میرے سبب سے خجل نہ ہو، کیونکہ تیرے لیے میں نے ملامت اٹھائی ہے اور شرمندگی میرے منہ پر چھا گئی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی بنا ہوں، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی ہے اور تیرے تانوں کے لان تان مجھ پر آ پڑے ہیں۔ میں نے روزہ رکھ کر اپنی جان کو پست کیا تو یہ بھی میرے لیے ملامت کا باعث ہوا۔ میں نے ٹاٹ کو اپنا لباس بنایا تو ان کے نزدیک ضرب المثل بنا۔ پھاٹک میں بیٹھنے والے میرے خلاف ہرزہ گوئی کرتے ہیں اور نشہ باز مجھے اپنا گیت بنا لیتے ہیں۔ لیکن اے خداوند، تجھ سے میری دعا ہے قبولیت کے وقت۔ اے خدا، تو اپنی عظیم شفقت سے اور اپنی لگاتار مدد کے ذریعے سے میری سن۔ دلدل سے مجھے نکال تاکہ میں ڈوب نہ جاؤں۔ ان سے جو مجھ سے کینہ رکھتے ہیں اور پانی کے گہرائیوں میں سے مجھے بچا لے۔ ایسا نہ ہو کہ سیلاب مجھے ڈبو دے یا گہراؤ مجھے نگل جائے یا گڑھا اپنے منہ مجھ پر بند کر لے۔ اے خداوند میری سن، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے۔ اپنی مہربانی کی افراد کے مطابق میری طرف متوجہ ہو اور اپنے بندے سے اپنا منہ نہ موڑ۔ جلد میری سن، کیونکہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں۔ پاس آ کر میری جان کو چھڑا لے۔ میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے رہائی دے۔ تو میری رسوائی اور شرمندگی اور خجالت سے واقف ہے، اور جتنے مجھے تنگ کرتے ہیں وہ سب تیرے سامنے ہیں۔ ملامت کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں اداس ہوا ہوں۔ میں منتظر رہا کہ کوئی ہمدردی کرے، پر کوئی نہ تھا، یا کوئی مجھے تسلی دے، مگر کوئی نہ ملا۔ اور انہوں نے میری خوراک میں اندرائین ملایا، اور جب میں پیاسا تھا تو مجھے سرکہ پلایا۔ ان کا دسترخوان ان کے لیے پھندا اور ان کے رفیقوں کے لیے جال بنے۔ ان کی آنکھیں تاریک ہوں تاکہ دیکھ نہ سکیں، ان کی کمریں ہمیشہ کامتی رکھ۔ تو اپنا غضب ان پر انڈیل دے اور تیرے غصے کی شدت ان پر آ پڑے۔ ان کا مسکن اجڑ جائے اور ان کے خیموں میں کوئی بسنے والا نہ رہے، کیونکہ انہوں نے اسی کو ستایا جسے تو نے مارا ہے، اور جسے تو نے زخمی کیا انہوں نے اسی کا دکھ بڑھایا۔ ان کی تقصیر پر تقصیر بڑھا اور وہ تیرے پاس صادق نہ کہلائیں۔ وہ کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں اور صادقوں کے ساتھ مدرج نہ ہوں۔ پر میں مسکین اور غمگین ہوں۔ اے خدا، تیری مدد میری حفاظت کرے۔ میں گیت گا کر خدا کے نام کی توصیف کروں گا اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ اور یہ بیل کی بلکہ سینگ اور کھر والے بچڑے کی نسبت خدا کو زیادہ پسند ہوگا۔ دیکھو اے غریبوں اور خوشی کرو، اور تم جو خدا کو طالب کرتے ہو وہ تمہارے دل کو تازہ کرے، کیونکہ خدا مسکینوں کی سنتا ہے اور اپنے اسیروں کو حقیر نہیں کرتا۔ آسمان اور زمین اس کی ستائش کریں، اور سمندر بھی اور جو کچھ اس میں چلتا پھرتا ہے، کیونکہ خدا صیون کو بچائے گا اور یہودا کے شہروں کو عصر نو تعمیر کرے گا، اور وہ وہیں بسیں گے اور ان کے مالک ہوں گے، اور اس کے بندوں کی اولاد ان کی وارث ہوگی، اور وہ جو اس کے نام کو عزیز جانتے ہیں اس میں بستے رہیں گے۔ آمین۔